بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ان ویڈیو کے ذریعے سے یقیناً علم دین حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ غسل فرض ہونے کے اسباب کیا ہیں، غسل کس عمر میں فرض ہوتا ہے، اور جب غسل فرض ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریعت نے ہمیں کس طریقے سے نہانے کا حکم دیا ہے، کس طریقے سے غسل ہے جس کو نہانا بولتے ہیں یہ کس طریقے سے کرنے کا بتایا ہے۔ تو اس پر ہماری رہنمائی فرمائے تاکہ ہماری جو دیکھنے والی آڈینس ہے اس کو اس پر رہنمائی ملے اور شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ غسل فرض ہونے کے حوالے سے مرد و عورت دونوں کے لیے کل 5 ایسے سبب ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اور ان 5 کے علاوہ کوئی وجہ نہیں بنتی جس سے کوئی نہانا بندے پر فرض ہوگا، جن میں سے 3 مردوں کے لیے ایک مخصوص ہیں اور 2 عورتوں کے لیے بھی ہیں، یعنی 3 وہ بھی ہوتے ہیں اور 2 الگ بھی ان میں ہوتے ہیں جو مردوں میں نہیں ہوتے۔ تو کل 5 اسباب ہوتے ہیں جن سے نہانا فرض ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی وجہ سے نہانا فرض نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ 5 کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلے احتلام کا ہونا، جسے آپ اچھا، نائٹ فال بھی بولتے ہیں، جی، تو یعنی سوتے میں بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے، ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کہ بندہ بالغ کب ہوتا ہے۔ جی، تو مردوں کے حوالے سے، ان لڑکوں کے حوالے سے جو 12 سے 15 کے درمیان جب پہلی مرتبہ جی، ان کو احتلام ہوگا، یعنی سوتے میں جی، ناپاک ہو جائیں گے، جی، تو یہ ان پر غسل بھی فرض ہوا، اور یہ اب نہائیں، ان پہ نماز بھی فرض ہو جاتی ہے اس کنڈیشن پر۔ ٹھیک ہے، تو یہی لڑکیوں کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہ والی بھی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو احتلام ہو گیا۔ دوسرا ایک مسئلہ یہاں پہ اور ساتھ میں رہے گا کہ مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، جی، اور پہلے بالغ نہیں تھا تو ماں باپ ایک عادت کے طور پر اسے نماز پڑھوا رہے تھے، لیکن جب اس پر غسل فرض ہو گیا اور سو گیا، مثال کے طور پہ وہ 10:30 بجے 11 بجے سو گیا، جی، اور لمسم 1 بجے کے قریب اس پہ احتلام ہوا اور نہانا فرض ہو گیا، تو اب عشاء کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، چونکہ عشاء کا ٹائم باقی ہے۔ عشاء کا ٹائم باقی ہونے کے پہلے نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ اب غسل فرض ہوا تو نماز بھی فرض ہو گئی، تو اب اس کو نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ احتلام۔ دوسرا سبب ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے، یعنی عضو سے نکل جانا، جو شرم کا مقام ہے، جی، اس سے جدا ہو جانا شہوت کے ساتھ، جی، تو اس سے بھی نہانا فرض ہوتا ہے۔ شہوت کے ساتھ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کنڈیشن کہ جس میں مرد کو اپنی بیوی کے قریب جانے کی ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاں بس ایسا خواہش ہوتی ہے کہ ہاں اب بیوی کے قریب جانا ہے۔ آپ اس کو دوسرے بند لفظوں کے اندر یوں سمجھ لیں کہ شرمگاہ میں تندی کی کیفیت پائے جانا، جی، تو اس کنڈیشن پر اگر بندہ ہے، ابھی وہ میاں بیوی کے معاملات قائم نہیں ہوئے ہیں لیکن شہوت اس کے اوپر ہے، اور اسی کنڈیشن پر اگر اس کی شرم کی جگہ سے منی خارج ہو جائے، نکل جائے، تو اس پر نہانا فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں پھر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی۔ ایک مطلب پانی ہی کی طرح لیس دار یعنی چپچپاتا سا مادہ بھی خارج ہوتا ہے، اور یہ یوں ہی آپس میں میاں بیوی اگر ہنسی ٹھٹھا کر رہے ہوں، تھوڑا بہت اس طرح کے معاملات اگر کر رہے ہوں تنہائی کے اندر، تو وہ چیز ابھرتی ہے، چمک کے نکل پڑتی ہے، تو وہ مزی کہلاتی ہے۔ اس سے نہانا یہ مطلب فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، اب وہ ناپاک ضرور ہے۔ اور دوسرا یہ عرض کر دیں کہ منی اور مزی کا فرق یوں بھی سمجھا جائے کہ منی جو ہے مطلب جب خارج ہوتی ہے تو انسان کے جو جسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، خواہش کے جو شدت ہوتی ہے، وہ شدت ختم ہو جاتی ہے منی کے خارج ہونے سے۔ دوسرا یہ کہ جو شرم کی جگہ ہے اس کے اندر بھی وہ نرمی آ جاتی ہے، تو ایک تو یہ۔ دوسرا مزی جو ہے وہ ابھرتی ہے، یعنی وہ صرف اپنے آپ چمک کے ابھر کے نکل پڑتی ہے، اور منی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک فورس کے ساتھ اس کا خروج ہوتا ہے۔ تو منی اور مزی کا یہ فرق ذہن کے اندر رہے۔ تو جب منی شہوت کے ساتھ نکلے گی، یعنی وہ کنڈیشن کے شرم کی جگہ پر اس طرح کی کیفیت ہو، اس کنڈیشن پر جب نکل جائے گی تب نہانا فرض ہوگا۔ اب کنڈیشن یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے، دھات کا مرض لگا ہوا ہے، یا یوں ہی کپڑے میں مطلب اگر وہ رگڑ کھانا اور اس طرح کی چند ایک چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ بغیر شہوت کے وہ منی خارج ہو رہی ہے، تو یہ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس سے نہانا فرض نہیں ہوتا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ठीक। तो ये क्या सूरतें हो गई? 2। हम्म, तीसरी सूरत ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कायम होना। सही। अब जो ताल्लुकात कायम हुए तो इसमें मनी का खारिज होना शर्त नहीं है, जी। ठीक है ना। अगर सिर्फ ताल्लुकात कायम हो यानी कुछ भी हिस्सा अगर ये गायब होता है तो समझ लीजिए कि वो नहाना फ़र्ज हो जाएगा, चाहे वो मनी खारिज हो यानी निकले या ना निकले, दोनों सूरतों में ये नहाना दोनों के ऊपर फ़र्ज हो जाएगा। तो ये 3 सबब हो गए, और जाहिर है कि ये औरतों के लिए भी है, जी। और औरतों में ये 2 ज़्यादा पाए जाते हैं कि जब उनके हैज़ के अय्याम मुकम्मल होते हैं तो उन पे नहाना फ़र्ज हो जाता है। और 5वां उनका ये है कि जब निफास, जो बच्चा होने के बाद जो ब्लीडिंग का सिलसिला होता है, तो जैसे ही ये खून, इसकी एक तफसील है, वो तफसील इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर अर्ज़ की जाएगी, तो जैसे ही इनकी ब्लीडिंग बंद होती है तो फ़ौरन जो है इन पर नहाना फिर ये फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये 5 सबब हैं। इसके अलावा आप यूँ समझ लें कि इंसान के जिस्म के ऊपर यानी एक पूरा एक पैर पेशाब में सना हुआ है, फिर भी नहाना फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ वो हिस्से को धोना फ़र्ज़ हुआ है, यानी उस नजासत को दूर किया जाए, या हाथ में है या कपड़े में है, तो जिस जगह पर वो नापाक चीज़ बदन पर लगी है तो जाहिर है कि वो बदन का हिस्सा ही पाक करना है, बाकी आप मुकम्मल नापाक नहीं है। फिर उसकी भी तफसीलात हैं। तो यूं आप समझें कि आपके ऊपर मुकम्मल नहाना उसी सूरत में फ़र्ज होगा जब ये असबाब में से कोई सबब आप पर पाया जाएगा। माशाअल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने कि वो 5 असबाब जिनसे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से इल्म दीन सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्माइल रज़ा तुर्क चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।